الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے گا، اور خصوصی اللہ سے دعا ہے کہ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو انتقال کر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں، الحمدللہ صحت بھی کافی بہتر ہو چکی ہے، اللہ کا فضل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک منظر کو پیش کیا کہ انسان کی موت کے وقت میں اس منظر کشی کو ایسے آپ نے بیان کیا کہ ایک شخص ہو اور اس کے 3 بھائی ہوں، اور موت کے وقت میں ایک بھائی آئے اور آ کر کہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ بھائی تم میرے بھائی ہو، میرا کتنا ساتھ دو گے اور تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو وہ بھائی بولے کہ بھائی میں موت تک تمہارے ساتھ ہوں، اور موت کے بعد میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو۔ دوسرا بھائی اس سے وہ پوچھے کہ بھائی تم مجھے کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ تو وہ کہے کہ میں تمہارا ساتھ قبر تک دوں گا، اور قبر تک میرا اور تمہارا ساتھ ہوگا، قبرستان تک، قبر تک۔ اس کے بعد تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، تو میں صرف قبر تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تیسرا بھائی کہے کہ میں تمہیں قبر کے اندر بھی تمہارا ساتھی بنوں گا، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا حشر کے میدان میں، اور پھر حساب کتاب کے وقت، میزان عدل کے وقت، پلسرات پر ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، اور فائنلی میں تمہیں جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان 3 بھائیوں میں سے کون سا بھائی ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو ہمارا تیسرا بھائی سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، جو آخرت کی تمام منازل میں ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو ہمیں سپورٹ کرے گا اس وقت میں کہ جب دوسرے 2 بھائی چھوڑ کے چلے جائیں، تو یقینی طور پہ ہمیں ہمارا تیسرا بھائی سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا بھائی جو تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہارا صرف قبر تک ساتھ دوں گا، یعنی موت تک ساتھ دوں گا، وہ تمہارا مال ہے۔ مال، ناظرین، جب تم مر گئے، تمہاری روح قبض ہو گئی، میرا انتقال ہو گیا، بس مال پرایا ہو جاتا ہے، مال وہ دوسرے کا ہو جاتا ہے، اور مال جو ہے وہ آپ کا ساتھ وہیں تک دیتا ہے۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پہ جو دوسرا بھائی ہے وہ آپ کے عزیز و قارب ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور وہ آپ کے دوست احباب ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ ہماری تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ہماری جنازے کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے لیے قبر کا انتظام کرتے ہیں، اور ہمارا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر ہماری میت کو اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، اور قبرستان کے اندر ہماری تدفین کرتے ہیں، اور تدفین کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس اور وہ لوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ جو قبر میں، حشر میں ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے بھائی،
وہ ہمارے اعمال ہے. اور ناظرین یہ اعمال انسان کے ساتھ رہتے ہیں. اور آتا ہے حدیث کے اندر کہ جب قبر کے اندر مردے کو کی تدفین کر دی جاتی ہے اور جب منکر نکیر آتے ہیں اور اس کا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، انتہائی پر نور چہرے والا نوجوان آتا ہے اور آ کر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس مردے کو کی حفاظت کرتا ہے عذاب قبر سے اور شفاعت کرتا ہے اللہ سے اور منکر نکیر کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے. تو ناظرین صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوبصورت نوجوان کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوبصورت نوجوان قرآن پاک ہے، یہ حافظ قرآن. جب انسان ایک حافظ قرآن کا حافظ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو یہ نوجوان اللہم آنس وحشتی فی قبوری، فی قبری و فی قبوری بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فی قبری، کہ جو مونس ہوتا ہے قبر کی وحشت کے اندر، تاریکیوں کے اندر، اور وہ کون کیا چیز ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. تو لہذا ناظرین یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کہتے ہیں لوگو یہ جو میرا جو وعدہ ہے یہ سچ ہے، حق ہے، تمہیں دنیا کی دھوکے میں مت ڈالے، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تم میرے بارے میں کسی دھوکے میں مت پڑو، یہ دنیا تمہیں یہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے. یہاں پر وعدے سے مراد جو ہے ناظرین موت ہے، اور موت حق ہے. ہم میں اور غیر مسلموں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان اس کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ موت سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، موت ایک حقیقت ہے. جس طریقے سے میری پیدائش میرے کنٹرول میں نہیں ہے ناظرین، کہ مجھے دنیا میں پیدا ہونا تھا، اللہ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ تجھے پیدا ہونا ہے نہیں ہونا، بس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا. جس طریقے سے ہماری پیدائش پہ ہماری مرضی نہیں، ہماری چاہت نہیں، میرے مرد ہونے پہ عورت ہونے پہ میری مرضی نہیں، میری چاہت نہیں، کہ اللہ نے مجھ سے تو نہیں پوچھا کہ عبدالوہاب تجھے مرد بننا ہے یا تجھے عورت بننا ہے، کوئی آپشن دیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد بنا کر بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے عورت بنا کر بھیج دیا. تو جس طرح میری پیدائش پہ میری مرضی نہیں، جس طرح میرے مرد ہونے پر عورت ہونے پر میری مرضی نہیں، اور جس طریقے سے میری موت پر میرا اختیار نہیں کہ مجھے میری موت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کوئی اختیار نہیں ہے ناظرین، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے انسان کی موت کے اوپر. آج ثابت ہو چکا کہ دنیا کی ترقی نے، یہ جو دنیا کی اتنی بڑی آپ کے سامنے چمکتی دمکتی دنیا موجود تھی، اور جس نے بڑے بڑے دعوے کیے اور جس نے کہا کہ جی ہم تو چاند پہ پہنچ گئے، ہم تو مریخ پہ پہنچ گئے، ہم تو پوری دنیا کے زمین پر ہمارا قبضہ ہو گیا، کنٹرول ہو گیا، اب تو ہم سیاروں پر اور ان برجوں پر بھی جا کر قبضہ کریں گے کہ جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہم ان پر بھی جا کے زندگی کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ زندگی آباد کریں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کرے اور اس کی حقیقت یہ ہو کہ ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا ایک جراثیم، چھوٹا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ہوتا تو نظر آتا، لیکن چھوٹا سا کیا ہے کہ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اس وائرس کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کی طاقتوں کے پول کھول دیے. اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، کہ آج سے 3 مہینے پہلے آپ امریکن پریزیڈنٹ کا انداز دیکھیں اور اس کا تکبر دیکھیں، اس کی فرعونیت دیکھیں، اور آج وہی پریزیڈنٹ جو ہے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ بلیم گیم کھیل رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ WHO کی ذمہ داری تھی اور فلاں کی ذمہ داری تھی، فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ذمہ داری تھی. ہمارے سائنسدان کدھر چلے گئے، ہمارے سائنٹسٹ کدھر ہیں، اور اتنی بڑی بڑی لیبارٹریز، اتنے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بنائے تھے، تم لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیوں نہیں کیا، تم لوگوں نے جو ہے اس کی میڈیسن کیوں نہیں تیار کی، کوئی ویکسینیشن کیوں نہیں تیار ہوئی.
ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کہ آپ نے ہمیں پیسہ نہیں دیا، وہ کہتا ہے آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے دکھا دیا. اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑے سے عرصے میں لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ بھئی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اللہ نے کہا دنیا کہاں پہنچے گی، پہلے تم اپنی حقیقت کو تو سمجھو. اور فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مت ڈال دے. یہ دھوکے سے ہم نکل آئے، اللہ نے ہمیں نکالا. اللہ نے کہا کہ ورنہ تو کتنے لوگ تھے ناظرین جو بے خوف ہو چکے تھے، مجھ سمیت ہم سب بے خوف ہو چکے تھے. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب دے بھی، اللہ کے ہاں جواب دہی بھی ہونی ہے. اور اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، اور بس ہر انسان اپنے دھن میں جی رہا تھا، اپنے من موجیوں میں مستیوں میں لگا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. تو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے. ناظرین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں بنیادی فرق ہوتا ہے. اور مسلمان اس کی دیکھیں معاملہ اگر موت پہ ختم ہو جاتا تو پھر تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں تھی. دیکھیں نا، دنیا کا معاملہ تو موت پہ ختم ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں ایک قبرستان ہوتا ہے ناظرین، اسی قبرستان کے اندر ارب پتی، ملینر، بلینر، بادشاہ، اور جو ہے وزیر اعظم اور وزیر، مشیر، اور بڑے بڑے کمشنر، بڑے بڑے طاقتور پہلوان، اور بڑے بڑے خوبصورت لوگ، اور بڑے غریب لوگ، مسکین لوگ، اور بڑے ہی فقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سوسائٹی میں. لیکن قبرستان پہنچ کر دونوں برابر ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا اب قبرستان پہنچ کر یہ معاملہ ختم ہو جاتا، بھائی موت تک ہے، موت کے بعد معاملہ ختم. جیسے کہ ایک بہت ساری انسانوں کا تصور یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہی حقیقت ہے، یہی اصل ہے، اور اسی کے ساتھ سب کچھ ہے. تو لہذا اب اور یہ جب تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں، تو زندگی حیات ہی اصل ہے. تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ بھائی بس جیسے تیسے زندہ رہو، اور کیونکہ موت کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد موت سے مسئلے حل ہو گئے. مسلمان کہتا ہے دیکھو موت جو ہے، موت تو ایک زندگی کا خاتمہ ہے. یہ جو ایک زندگی ہے، یہ زندگی کا خاتمہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. اور ایک دوسری زندگی کی ابتدا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ زندگی مختصر ہے، یہ زندگی 60-70 سال کی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو ہمارے ہاں مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ موت سے معاملات شروع ہوتے ہیں، موت پر معاملات ختم نہیں ہوتے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. کہ موت سے، قیامت سے، اور یہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور جب یہ زلزال آئے گا، زلزلہ آئے گا، قیامت آئے گی، تو وہ تو ایک بہت بڑا دھماکہ اور ایک بہت بڑی آفت ہے. اور اس کے بعد معاملات شروع ہوں گے، اس کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوگی، اس کے بعد تو جو ہے وہ معاملات کی ابتدا ہے، اور پھر وہ جنت پہ جا کے منتہی ہوگی یا جہنم پہ جا کے. تو لہذا مسلمان وہ تو اس معاملے کو سمجھتا ہے. تو لہذا اس وقت دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو کہ ان دنیا کے اندر ایک بیلنس کر کے چلو. یہ دنیا کے اندر جو ایک جو پاور آف بیلنس تھا نا، یہ شیک کر چکا تھا. اس وقت دنیا کے اندر آپ کو بیلنس نظر نہیں آتا. ایک طبقہ ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری طاقت اس کے پاس ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں. دنیا کے اندر چند ملینرز ہیں، بلینرز ہیں. دنیا کے اندر چند کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں، جو پوری دنیا کے وسائل ان کے پاس ہیں. لہذا اب لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انصاف سے کام لو، اور دنیا کو دنیا سمجھو. دنیا جو ہے اس کی حقیقت کو سمجھو کہ یہ دنیا کہیں اللہ میاں زلزلہ لاتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے درخت کیسے اللہ تعالیٰ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. زلزلے سے آپ دیکھیں
بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، اللہ دکھاتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ طوفان لاتا ہے اور اس طوفان سے اللہ تعالیٰ بستیوں کو، جنگلوں کو ویران کر دیتا ہے سونامی کی صورت کے اندر. کہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ برساتا ہے. آسٹریلیا کے اندر آگ لگی، کئی ہزار ہیکٹر جنگلات اور گھروں کو اس نے جلا کر خاکستر کر دیا. اللہ دکھاتا ہے، اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی آفتیں ہیں اور وہ علاقائی ہوتی ہیں، وہ ایک علاقے تک محدود ہوتی ہیں، ایک ملک تک محدود ہوتی ہیں. سونامی آیا، سری لنکا میں آیا، مالدیپ میں آیا، ہندوستان میں آیا اور جاپان میں آیا. آگ لگی آسٹریلیا میں لگی، زلزلہ آیا ایران میں آیا، پاکستان میں آیا، جنگ چھڑی یمن کے اندر، جنگ چھڑ گئی، یمن کے لوگ بیچارے سفر کر رہے ہیں، شام تباہ برباد ہو گیا. یہ علاقائی چیزیں ہیں، علاقائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ آگ جلائی، نہ آگ لگائی، نہ طوفان آئے، نہ زلزلے آئے، نہ بارشیں برسی، نہ ہوائیں آندیاں آئیں. اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس کو چلایا اور پوری دنیا کے اندر اس وائرس کو پھیلا دیا. اور وہ وائرس آج اس نے ہماری زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے ناظرین، اس کو بدل کے رکھ دیا. دنیا تھم سی گئی، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جام کر دیا، بالکل منجمد ہو گئی، ہر چیز تھم گئی ہے، زندگی تھم گئی ہے. آج کافی دنوں کے بعد جب میں باہر نکلا ہوں، کل گیا تھا آفس اور ظہر کی نماز پڑھی، اذان دی، آج بھی گیا تھوڑی دیر کے لیے. تو ناظرین زندگی تھمی سی لگی، ہر طرف خوف تھا، ہر طرف جو ہے لوگ ایک دوسرے سے دور، اور آپ کو فضا کے اندر، ماحول کے اندر، جگہ جگہ پہ آپ کو ایک مایوسی نظر آتی ہے، ایک خوف نظر آتا ہے، ایک ڈر نظر آتا ہے. اور وہ خوف اور مایوسی کیا ہے کہ جو ہم ایک اسٹائل، ہمارا لائف اسٹائل تھا، جو ہم زندگی جی رہے تھے، جو ہمارے انداز تھے، جو ہماری شاہانہ زندگیاں تھیں، وہ سب ختم. کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ اپنی اوقات پہ آ گئے. ہم سارے اپنی اوقات پہ آ گئے. ہر آدمی اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ وائرس میرے اندر گھسا تو کہیں میں مر نہ جاؤں. مطلب ایک وائرس سے کتنے ناظرین، موت تو ایک سبب ہے نا، موت تو ایک سبب ہے. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ حادثات کے اندر مر رہے تھے، بیماریوں کے اندر مر رہے تھے. کینسر اتنی بڑی وبا ہے، یہ کینسر کا مرض اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنا بڑا پینڈیمک ہے، اس کے بارے میں کبھی آپ دیکھیں گے کوئی خوف نہیں پھیلایا جاتا. ہر تیسرا، چوتھا، پانچواں آدمی کینسر کا شکار ہے. اور ڈاکٹر جو ہے ایک انسان کو 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے کہہ دیتے ہیں کہ تیرے پاس صرف 1 سال بچا ہے، تیرے پاس صرف 8 مہینے بچے ہیں، تیرے پاس صرف 6 مہینے زندگی کے بچے ہیں. آپ مجھے بتائیں ناظرین کہ وہ جو شخص ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اس پہ کوئی جو ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اس پر بڑے بڑے تھنکس ٹینکس نہیں بیٹھے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ جیتے جاتے انسانوں کو آپ کے پاس وہ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف زندگی کا 1 سال بچ گیا. تو لہذا ناظرین یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے کہ تم نہیں سدھر رہے، سارے نہیں سدھر رہے، ہر لیول کے اوپر. دیکھیں یہ صرف مسلمانوں کا نہیں مسئلہ، یہ تمام دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے. پوری دنیا کے طاقتوں کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. چاہے میرا تعلق امریکہ سے ہے، پاکستان سے، ایشیا سے، افریقہ سے، امیر ملک سے، غریب ملک سے، ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا. یہ پیسہ، یہ طاقت، یہ دولت آپ کو نہیں بچا سکتی، مجھے نہیں بچا سکتی. ہم سب مایوس ہیں اس وقت. پیسے والے لوگ بھی پریشان حال ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. امیر لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ویل آف لوگ تھے اور بالکل لاچار ہو گئے. دیکھیں ایک انسان کسی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ آسرا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر اس کے ہاتھ کو پکڑے گا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگائے گا اور اس کو کوئی دوا دے گا، اس کو کوئی تسلی دے گا اور وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس صورتحال کے اندر کہ جی نہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر آپ سے مل سکتا ہے، نہ آپ اسپتال جائیں، جی آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر بند کر لیں. آپ اور میں کتنی دفعہ بیمار ہوئے ناظرین اور ہوتے ہیں. میں تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ پاکستان کے اندر جب ڈینگی وائرس نیا نیا شروع ہوا تو پہلے شروع کے لوگوں میں سے تھا جس کو ڈینگی وائرس ہو گیا، اور اتنا شدید ہوا کہ بالکل موت کے دہلیز پہ پہنچ کے بالکل ڈاکٹر نے کہا کہ بس اب یہ نہیں بچ سکتا، اور اللہ میاں نے جو ہے وہ نئی زندگی دے دی اور اللہ نے صحت دے دی.
اس کے بعد ابھی یہ جو 15 دن 16 دن تک تقریباً شدت تھی بہت زیادہ، ویسے تو ٹوٹل 18 دن بنتے ہیں لیکن 15-16 دن بہت شدت کے ساتھ پوری پوری رات جاگ کر تکلیف کے اندر گزارے، اور جو ہے وہ، اور یہی سوچ سوچ کر کہ کسی کوئی قریب نہ آ جائے، بیوی کا ایک ڈسٹنس ہو، بچوں کا ایک ڈسٹنس ہو، جسم ٹوٹ رہا ہے اور بچے دبائے نہ، جسم دیکھیں نا، کسی کا انسان کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، انسان کوئی دباتا ہے، اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حالت کے اندر بھی مجھے سپورٹ کیا، اور یعنی انہوں نے اس چیز کو چھوڑ کر کے بھائی اب یہ سیلف آئسولیشن پہ تو اس کی خدمت نہیں کرنی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں دکھا دیا، اور ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں میں انبیاء کی اور ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے، اس ہسٹری کے اندر جنگیز خان جو تھا وہ دنیا کا رولر تھا، دنیا کا طاقتور ترین آدمی تھا، اور ناظرین اس کی عمر 74 سال تھی، اور وہ 20 سال کی عمر سے شروع ہو گیا تھا فتح کرنا، بلکہ اس سے پہلے کی عمر سے شروع ہو گیا تھا، آتا کہ 15 سال کی عمر میں تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، سگے بھائی کو۔ تو لہذا یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں اس لیے 20 سال کہہ رہا ہوں کہ 50 سال تک تو اس نے حکمرانی کی ہے، 50 سال تک تو وہ جنگیں لڑتا رہا اور انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتا رہا، لیکن جب ایک وقت آیا، جب 70 سال کا ہوا، تو ایک دم پھر اس نے اپنے بڑے بڑے مشیروں کو، حکیموں کو جمع کیا اور کہا کہ میں 50 سال ہو گئے مجھے گھوڑے کی پیٹھ پر، اور اتنی بڑی امپائر، اتنی بڑی حکومت، اور ہر چیز، کون سی چیز تھی ناظرین جو اس کے پاس نہیں تھی؟ جو انسان کہتا ہے نا کہ جی پیسہ ہو پیسہ، انسان کہتا ہے طاقت تو طاقت، انسان کہتا ہے نا کہ بڑے بڑے محلات تو محلات، انسان کہتا ہے کہ جی اس کے بعد عورتوں کے حرم ہوں، کئی سو عورتیں اس کے پاس ہوں، تو کئی سو عورتیں اس کے پاس تھیں، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ لہذا جب وہ 70 سال کا ہوا تو ان کو کہتا ہے کہ بھائی اب میں نے جو ہے فتح نہیں کرنا، میں نے بڑی فتوحات کر لی، بڑی جنگیں کر لی، اب سب کچھ تو میرے پاس ہے، تو اب ایسا ہے کہ اب میرا جسم ٹوٹتا ہے، میرے جسم میں درد ہوتا ہے، میں اسے چلا نہیں جاتا، میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، میں اب جو اتنی عورتیں میرے پاس ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، تو اب جو یہ ساری چیزیں ہیں اس کا کوئی علاج بتاؤ، اس کا کوئی وہ بتاؤ کہ اب بنے گا کیا، کوئی مجھے ایسی طاقت دو، کوئی مجھے ایسی کوئی خوراک کھلاؤ کہ میں اب سکون کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ جیوں۔ تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ وہ کس نتیجے میں پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تو جو ہے بڑھاپے کا شکار ہو چکا ہے، اور جب تو بڑھاپے کا شکار ہو جائے انسان، تو بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ تم جو ہے اور کمزور ہو جاؤ گے، ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے۔ ناظرین اب دیکھیں جنگیز خان جیسا شخص، پھر اس کے بعد جو تھا امیر تیمور تھا، پھر اس کے بعد محمود غزنوی تھا، محمود غزنوی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو سکندر اعظم یونانی، سکندر یونانی تھا، یہ بڑے بڑے فاتحین تھے، لیکن جس وقت موت کا وقت آیا، آپ دیکھیں ان کی کیا حالت تھی، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ بے کسی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ تو لہذا ناظرین ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت سے معاملات ختم نہیں ہوتے، موت سے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ جب موت سے معاملات شروع ہوتے ہیں تو لہذا پھر ان جو معاملات شروع ہونے ہیں تو اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت، الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین کون عمل کر کے آتا ہے۔ تو لہذا ناظرین کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی فکر کریں، کیوں نہ ہمیں اللہ نے جن کو صحت دے دی، اللہ نے ان کو ایک موقع اور دے دیا ہے، پتہ نہیں کتنے دن جئیں گے، ہمیں کیا پتا بھائی، ہمیں کیا پتا کہ ہم کتنے دن جئیں گے۔ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے، مجھے کیا پتا کہ میری زندگی کتنی ہے، لیکن ابھی تو زندگی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے احسن عمل، اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے۔
تو لہذا ہم سب کے پاس موقع ہے، ہم سب انسان دنیا کے، مسلمان دنیا کے اپنی اصلاح کریں، ہم دنیا کے اندر سے ظلم کو ختم کریں، ہم دنیا کے اندر سے بے انصافی کو ختم کریں، اپنے گھروں کے اندر بے انصافی کو اپنے آپ سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں کہ میری ذات سے کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں اپنی اصلاح کروں، میں سچائی کو اختیار کروں، دیانتداری کو اختیار کروں، امانتداری کو اختیار کروں، میں اپنے آپ کو بہتر کروں، ایک بہتر انسان بنوں، ایک بہترین بیٹا، ایک بہترین والد، ایک بہترین شوہر، ایک بہترین بھائی، دوست، ہر اعتبار سے میں کوشش کروں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ جب ہم اپنے آپ کو سب ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے میرے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کروں، تو لہذا ناظرین اگر ہر شخص اس طریقے سے سوچنا شروع کر دے گا، ہر شخص اس طریقے سے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے گا اور پھر ایکم احسن عملا کے تحت اپنے اعمال کو اچھا کرنا شروع کر دے گا، تو پھر موت سے جو معاملات شروع ہونے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، پھر چین ہی چین ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ ناظرین اگر موت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موت آئے گی تو ہمیں چین مل جائے گا، ہمیں جو ہے کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کتنے لوگ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا بندہ تکلیف میں تھا، یار بڑی تکلیف دیکھی ہے اس نے، بڑی بیماری دیکھی ہے اس نے، بڑی پریشانی دیکھی ہے اس نے، اور اس کا وقت آ گیا تھا، اچھا ہی ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اتنی تکلیف تھی اس کو کہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تو ناظرین بظاہر دنیا کے اندر موت نے انسان کی جسم کی تکالیف کو ختم کر دیا، لیکن اگر مجھے ایک بات بتائیں کہ مرنے کے بعد بھی اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے، وہ آخرت کی تکلیف شروع ہو گئی، آخرت کے مسائل شروع ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کہاں جا کے معاملات کھڑے ہوں گے؟ تو لہذا ہر شخص اپنی اصلاح کرے، ہر شخص اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے اندر یہ جو ایک دنیا کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے نا، دوڑ، اس دوڑ سے اپنے آپ کو نکال لے، آخرت کی دوڑ میں لگائیں، اچھے اعمال کی وہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ساری مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اس طرف دوڑ لگائیں۔ دنیا کی دوڑ سے اپنے آپ کو ہم سب کو نکال دینا چاہیے اور اچھی زندگی گزاریں، جو ضرورت کے مطابق زندگی ہے، اس کی جو اشیاء کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، ان کو اختیار کریں۔ باقی یہ جو ہمارے بڑے بڑے خواب، بڑی بڑی خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کو پہلے اپنے آپ کو دفن کرنے سے پہلے اپنی ناجائز خواہشات کو دفن کر دیں، تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی چین، سکون، اطمینان ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سکون والی اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین آج کل گھروں کے اندر لوگ کافی عرصے سے سیلف آئسولیشن کے اندر ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ناظرین یہ آ رہی ہیں کہ زیادہ تر گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہے ہیں، اور میاں بیوی کے جھگڑے بہت بڑھ چکے ہیں، اور والدین بچوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، اور کافی زیادہ جو مسائل ہیں جو گھروں کے اندر ڈومیسٹک ایشوز کافی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ناظرین کہ ہم لوگ اتنا عادی نہیں تھے ایک جوائنٹ فیملی کے اندر رہنے کے اور زیادہ تر وقت گھر میں گزارنے کے۔ مرد حضرات نکل جاتے تھے کاموں پہ، اور صبح نکلتے تھے، شام کو آتے تھے، رات کو آتے تھے، اور لیٹ آتے تھے، اور چھٹی والے دن بھی کام ہو رہا ہے، اور بچے اپنی دنیا میں ہیں،
والدین اپنی دنیا میں ہیں، میاں بیوی اپنی اپنی دنیا میں ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ناظرین؟ جب ہم گھر میں ساتھ رہتے ہیں اس وقت جو عام طور پہ ہم مسلمانوں میں تو کم واقعات ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں میں زیادہ تر واقعات ہو رہے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کے. باقی جو غیر مسلمز ہیں، جو یورپینز ہیں، اٹلی، اسپین، فرانس، یو کے، امریکہ اور ان ملکوں میں، یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہو رہا ہے. یعنی مرد عورتوں پہ تشدد کر رہے ہیں، اپنی بیوی پہ، اپنے پارٹنر پہ تشدد کر رہے ہیں. اور اسی طرح عورتیں بھی ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی کسی نہ کسی تشدد کا شکار ہو بھی رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. تو لہذا ان حالات کے اندر ناظرین جب ہم گھروں میں ساتھ رہتے ہوں اور زیادہ وقت ہم نے گھر میں گزارنا ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے اندر پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا سیکھیں، اپنے جذبات پر، اپنی کیفیات پر کنٹرول کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی جابیں ختم ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ذہنی فرسٹریشن بہت بڑھ چکا ہے، اسٹریس لیول بہت ہائی ہو چکا ہے. تو اس صورتحال میں غصہ کہیں نہ کہیں نکلتا ہے، اور ہمیشہ انسان غصہ اپنے کمزور پہ نکالتا ہے، اپنے گھر والوں پہ نکال دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ غلط نکل سکتا ہے. تو اس وقت کو اندر اپنے آپ پر، اپنے حواس پر کنٹرول رکھیں. ٹھیک ہے؟ اگر گھر میں کوئی ایک بیمار ہو گیا ہے تو سب مل کر اس کو سپورٹ کریں اور اس بیماری کا مقابلہ کریں ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر اللہ کا، ٹھیک ہوں، خیریت ہے اللہ کا. جی کرم ہے. شکر ہے. میرا نام آفتاب ہے، میری سسٹر ہے، وہ 13 دن سے ہاسپٹل میں ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ویک فون کیا تھا. الحمدللہ 4 دن سے وہ ان کی بہت اچھی ریکوری ہوئی ہے، بہت اچھی. ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے گھر لے کے آئے. اور میری ایک گزارش ہے، میری ایک قریبی عزیز ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی فرائیڈے کو، ویری ینگ ایج میں وہ چلی گئی ہیں. ان کو کینسر تھا، وہ اولڈ میں تھی. تو ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا کرے اور ان کے گناہ معاف کرے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. اللہ حافظ. آمین جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم ہے. مفتی صاحب میں برمنگھم سے یاسر بات کر رہا ہوں. جی یاسر جی، فرمائیں یاسر. مفتی صاحب آپ کا پروگرام میں جو ہے نا تقریباً پروگرام دیکھتے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے. اللہ پاک نے آپ کو صحت بھی عطا کی ہے اور ماشاءاللہ جو ہے نا میں اب آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. بہت اچھی اچھی باتیں جو ہے نا وہ سننے کو ملتی ہیں. مولوی صاحب مجھے ایک یہ سوال کرنا تھا، یہ جو واٹر پمپ کی آپ نے، میں نے ابھی ایڈورٹائز میں دیکھا ہے 150 پاؤنڈ فیس ہے واٹر پمپ کی. تو یہ واٹر پمپ جو اس کے لیے 150 پاؤنڈ آپ نے مختص کیے ہوئے ہیں، یہ 150 پاؤنڈ میں پورا جو ہے واٹر پمپ ایک لگوا سکتے ہیں یا اس کے جو ایسا ہے میرے بھائی یاسر بھائی، جو ایڈورٹائزمنٹ آپ نے دیکھی نا، ہمارا جو نمبر ہے اس پہ آتا ہے 0208903894. آپ نا اس پہ کال کر لیں، ابھی نہیں کیونکہ ابھی تو لیٹ ہو گیا ہے. کل صبح آپ اس پہ کال کر لیں اور وہ ساری آپ کو جو بھی آپ کی انکوائری ہے وہ سب آپ کو انفارمیشن وہاں سے ملے گی. ٹھیک ہے؟ اس وقت تو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں نا، گفتگو پروگرام ہے، آپ حضرات کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. یہ چیریٹی کا بھی میں نہیں کر رہا، یہ تو ایک شو ہو رہا ہے جس میں ہم سوال جواب کرتے ہیں اور دینی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے یاسر، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. ایک اور کال ہے تو کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کل میں آپ سے فدیہ کے بارے میں سوال کری تھی. میں ایک صاحبہ کو فدیہ دینا چاہ رہی ہوں. ان کی وہ بیمار رہتی ہیں مگر وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. تو خیر آپ جو بھی بولے میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں. آپ بولے کہ آپ کو میری بہن ایک منٹ سنیں، آپ نے یہی سوال کل پوچھا تھا اور میں نے اس سوال کا کل جواب دیا تھا نا، آپ نے وہ سنا نہیں؟
ایک میری آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے کو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کہ یہ سوال آپ نے کل نہیں آ پوچھا رہی میرے کو. تھا، آپ کل پوچھا تھا آپ نے یہ سوال، میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا، تو کیا آپ یہ سوال کا جواب نہیں سن سکی تھی؟ اچھا خیر میں بعد میں سن لوں گی. میں آپ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ حضرات ایک مختلف کیفیات کے اندر ہوں گے، کوئی کس کیفیت میں ہوگا، کوئی الگ ماحول میں ہوگا. تو جب آپ کال کرتے ہیں نا تو اس پروگرام کے اندر لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، میرا بھی نہ ہو، لوگوں کا بھی نہ ہو، اس پروگرام کا بھی وقت ضائع نہ ہو. تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ میں آواز پہچانتا ہوں، میں لوگوں کو بھی پہچانتا ہوں، وہ ایک ہی سوال کئی دفعہ پوچھتے رہیں گے، بار بار پوچھیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، کہ کیوں ایسا کرتے ہیں. یہ تو اب میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اس پہ زیادہ گفتگو کروں، لیکن پلیز اس بات کا خیال رکھیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، شکر اللہ کا، ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر اجر دے کہ آپ جو بھی نالج شیئر کرتے ہیں بہت اچھی اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈھیروں اجر دے. آمین. آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے ہمیں. ایک یہ کہ جو ہم لوگ کو کہا جاتا ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو، تو جیسے کبھی ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ 1000 درود شریف کوشش کرو کہ ایک دن میں ہو جائیں پورے، تو اس کا بہت اجر ہے. تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ دہر جو ہے، جو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس کے ورد کرنے میں کیا فائدے ہیں؟ بس شکریہ، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. شکریہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیں جی. جی فرمائیں جی. جی میری بہن بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں ہر ہفتے دیکھتی ہوں. جی دعاؤں کے لیے درخواست کرنی، میں کچھ پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ میری پریشانی ضرور دعا کریں گے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں شبیر نقشبندی عرض کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں شبیر نقشبندی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ تو ماشاءاللہ بہتر ٹھیک ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرست کر دیا ہے. بات یہ ہے مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور باپ اپنے لڑکے کو بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو یہ وائرس جو ہے یہ اسی کو کوئی یاد دہانی تو نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس جانے سے گھبراتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے، اپنے جو قریبی عزیزوں کا فوت ہو گئے ہیں ان کو، کہ یہ نفسا نفسی اسی قسم کی تو نہیں ہے. یہ یعنی وہ نقشہ تو نہیں پیش کیا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جیسے انسان اس سے توقع رکھے گا. تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی ضرور انشاءاللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں جاوید بول رہے ہیں. کیسے ہیں جاوید بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، میں نے آپ کی طبیعت کا پتہ کرنا تھا. کیسا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، بہت بہتر ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے. چلو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور میرا صاحب کو سلام کہنا پلیز. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جاوید صاحب؟ الحمدللہ، دعاؤں کی ضرورت ہے. بس اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی صحت کے ساتھ رکھے جی. بہت ٹھیک ہے، بہت مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ جی. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی تو آفتاب صاحب نے کال کی تھی اور ان کی بہن کی طبیعت کافی بہتر ہے اور اب ماشاءاللہ وہ ریکوری پروسیجر میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے جو فدیہ ہے، دیکھیں ایک انسان اگر خود سے روزے نہیں رکھ رہا، وہ بیمار ہے،
تو آپ اس کو فدیے کی رقم دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس غریب کو دے رہے ہیں وہ اگر بیمار ہے اور خود روزے نہیں رکھ رہا تو اس میں بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ رہا نا، تو اس کو فدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور درود شریف دیکھیں، بالکل آپ 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ جو کثیرہ ہے یعنی کثرت سے مراد کیا ہے، کتنی تعداد پہ کثرت کا شمار ہوتا ہے؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھنے سے کثرت میں شامل ہو جاتا ہے، کہ جو بھی ذکر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ کثیر کے عدد میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ کثیر کی تعداد میں شامل ہو جائے گا، اور 1000 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سورہ دہر کا وظیفہ، اچھا دیکھیں میں نے میرے علم میں نہیں ہے، اور جیسی علم میں ہوگا انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ باقی دعاؤں کے لیے کہا ہے میری بہن نے کہ وہ کافی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اور شبیر نقشبندی صاحب نے جو فرمایا نفسا نفسی کا عالم، دیکھیں یہ تو سارے ایک نقشے اللہ تعالیٰ نے کھینچ دی ہیں، دکھا دی ہیں، ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، نمونے رکھ دیے ہیں کہ دیکھو آج دنیا کے اندر ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے، تو پھر وہ جو دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ ہر شخص اپنی اپنی پڑی ہوگی جس کو، تو وہ حشر کا میدان ہوگا، عالم آخرت کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی منظر کشی کی ہے، لیکن اس کی جھلکیاں یہاں بھی دکھا دی ہیں کہ دیکھو یہ حالت ہوگی جیسے اب یہ ایک حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفسا نفسی کی اس عالم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا انا عند ظنی بعبدی، حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ جیسا وہ میرے ساتھ یقین رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیں اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے ہر معاملے کے اندر، اور انسان جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اللہ پہ یقین رکھے، ہر معاملے کے اندر وہ سوچے کہ بھئی اللہ کی اسی میں کوئی خیر تھی، اللہ کی اسی میں کوئی بہتری ہے، تو یقینی طور پر پھر اللہ کے معاملات بھی پھر ویسے ہی ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ تو یقینی طور پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ، جیسا ہم اللہ پہ یقین رکھیں گے نا، مثال کے طور پہ آپ کا پورا یقین ہو کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ میرے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، تو وہ ہر معاملے میں پھر بہتری بہتری ہوگی۔ دوسرا جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ نے صحت کے حوالے سے پوچھا، اللہ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب میں عبد العلیم بول رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی آپ کی ٹاپک اچھی تھی آج، آپ نے جو بتایا ٹرمپ اور یہ سب بلیم گیم جو چل رہا ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی، آپ ہندوستان سے ہوں، لیکن اس میں آج دیکھیے تو تبلیغ کی اور مسلم وائرس اور یہ وائرس، یہاں تک کہ کل کچھ نیوز کسی نے، وہ اینکر نے کل ایک یہودی سے اس نے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا اچھی بات نہیں، مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، یعنی کہ یہودی ان کو سمجھا رہے ہیں انڈین لوگوں کو کہ اب سدھر جاؤ، بہت ٹائم تمہارا برباد ہو گیا، بہت ٹائم برباد کر رہے ہو تم۔ یہ ایک پتہ نہیں کیوں یہ بڑے بڑے جو ہے بس بلیم گیم شروع کر دیے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں مل کے فائٹ کرو یہ چیز، تو یہ تھوڑا سا کیا ہوئے گا، کب مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوئے گا اس کا حل۔ چلے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لندن سے بول رہی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اوور 60 ہوں، لیکن میں جب نماز پڑھتی ہوں میں نماز میں بہت بھولتی ہوں کہ میں نے کتنی 4 رکعتیں میں نے کتنی پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، یا میں نے کون سی صورت پڑھی ہے۔ اس طرح میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے، میں ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں بیچ میں، لیکن میں پڑھتی ہوں اسٹل۔ تو کس طرح میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں میری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ارے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جی۔ اچھا پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نماز میں اگر آپ کو بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے،
تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے کسی محرم مرد سے کہیں یا اپنی کسی بہن سے کہیں کہ بھئی اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیا کریں، اور اس کو جب آپ جماعت سے پڑھیں گے اس کے ساتھ پڑھیں گی فرض پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی نماز آپ نہ پڑھیں، نوافل اور سنتیں کیونکہ آپ کو تو یاد ہی نہیں رہتا، تو فرض آپ ان کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اگر اس وقت میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر آپ نماز پڑھیں، اور جو آپ کے کامل یقین ہوتا ہے نا کہ بھئی 2 رکعتیں ہوئی تھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 3 ہوئی تو 3 ہوئی ہیں، پھر زیادہ اس پہ نہ پڑھیں کہ بھئی 4 ہو گئی 2 ہو گئی 3 ہو گئی، کیونکہ اس طرح تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گا۔ تو جدھر غالب گمان ہو، آپ کو ظن کبھی ہو، غالب گمان ہو کہ بھئی 3 رکعتیں یا 2 پڑھی ہیں، تو اسی پہ پھر عمل کریں، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا میرے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس وقت تو دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں ایک نوجوان ہے، وہ نیو یارک کو مخاطب کر کے، امریکہ کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ تم لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ دیکھیں جو سیلفشنس، جو نفسا نفسی، جو مادہ پرستی، جو خواہشات کی پیروی کرنا اور گناہوں کی زندگیوں کے اندر ہم ڈوب رہے تھے، اور ہماری زندگی کا مقصد جو تھا وہ کچھ لوگوں کا عورت، کچھ لوگوں کا اختیار، کچھ لوگوں کا شراب، کچھ لوگوں کا جوا، گناہ، اللہ کی نافرمانی، سن، یہ ہماری زندگیوں کے مقاصد بن چکے تھے، ہم ہر وقت اسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ تو چلو شہوانی گناہ ہے ناظرین، جو شیطانی گناہ ہم کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں میرا اختیار ہو، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ کہتا ہے کہ بادشاہت کس کی ہے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر ملکیت دی ہوئی ہے، لیکن ملکیت تامہ جو بادشاہت حقیقی ہے، شہنشاہیت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو کہ اپنی اوقات میں رہو۔ ملکوں کو آج دیکھیں نا، یمن کی جنگ کدھر گئی، سیز فائر کر کے بیٹھ گئے۔ آج وہ شام کے اندر جو بڑے اختیارات کی جنگ ہو رہی تھی، اور جو ہے کردش اور آئیسس اور گیس، رشیا، ترکی، امریکہ، کہاں گئے بھائی وہ سب؟ کدھر گئی وہ جنگ؟ کدھر گئے بڑی بڑی دنیا پہ کنٹرول کرنے کی بڑی بڑی پلاننگیں، بڑے بڑے آج ایئرپورٹوں پہ جہاز کھڑے ہونے کے لیے جو ہے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، جہاز کہاں کھڑے کریں؟ کھڑے ہو گئے، اللہ نے روک دیا ہر چیز۔ آج آپ دیکھیں فضا میں پولوشن نہیں ہے، دھواں نہیں ہے، آج جو ہے وائس پولوشن جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے، ایئر پولوشن ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ لہذا ناظرین ہمیں اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے تھا۔ ہر مذہب والے جو بڑے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں، بیٹھیں بڑی قوتوں کے ساتھ، بڑے حکمرانوں کو بٹھائیں اور بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ یہ حقیقت ہے ہماری، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں دنیا کو لے کر۔ دنیا کو لے کے تو یہی گئے نا، یہی جو آج دنیا کا جو نظام بنا ہے انہوں نے بنایا نا، وہ کیوں کولیپس ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ترجیحات کے اندر عام انسان شامل نہیں تھا، ترجیحات کے اندر عام انسان کی صحت بھی شامل نہیں تھی، تو لہذا اس کا نتیجہ آپ حضرات بھگت رہے ہیں، ہم سب بھگت رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، اور ان کے اکابرین بھی موجود ہیں، ان کے لیڈرز بھی موجود ہیں۔ کیا یہودیوں کے بڑے بڑے جو مذہبی پیشوا ہیں، میں ابھی چلے مذہبی پیشواؤں کی بات کر لیتا ہوں، وہ موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ ان کا چیف ربائی یہاں یو کے میں لندن میں موجود ہے، اور اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پوپ موجود ہیں، اور آج بشپ موجود ہیں پوری دنیا میں، بڑے بڑے پادری موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سکھوں کے، ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے جو علماء اور اسکالرز ہیں وہ موجود ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں۔ تو وہ کیا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ان کا ایک ڈومین ہے،
उस डोमेन में वो सोच नहीं रहे कि भाई ये हालात क्या है, किस तरफ इस वक्त दुनिया चली गई है, दुनिया की ये सूरत हाल जो है वो है, इसके अंदर क्या हमारी जो पहले प्लानिंग थी, बाद की प्लानिंग है, क्या हर इंसान सोच तो रहा होगा। ये तो मैं हर इंसान की बात कर दी, मैं तो वो जो उनकी जो लीडर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या वो नहीं सोच रहे कि भाई सोचे ना कि भाई क्या है इस वक्त। मुझे आप बताएं कि कश्मीर के अंदर लॉकडाउन था तो पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई थी, बिल्कुल कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं था नाजरीन। तो आज आपको अंदाजा हुआ, मुझे अंदाजा हुआ, फिर फलस्तीन 70 साल से लॉकडाउन का शिकार है। पता है आपको कि बेचारे कई फलस्तीनी जो है वो मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी घरों की छत से मस्जिद अक्सा देखते हैं लेकिन मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ सकते। उनको एक गली के उस तरफ जाना होता है काम करने के लिए, जो 5 मिनट का रास्ता है वही रास्ता वो 2-2 घंटे में तय करते हैं, घूम के जाना पड़ता है। तो लिहाजा नाज़रीन, ये तो दुनिया के अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है, और ये तो अल्लाह ने बता दिया कि भाई बिला तफरीक मजहब, नस्ल, मुल्क, कौम, नेशनलिटी, अल्लाह ने बता दिया कि बैठ जाओ, देखो कि तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ, सबके साथ क्या करता हूँ। किसी मजहब, किसी नस्ल, किसी कौम कोई तफरीक नहीं की, सबको काम है, सबको अल्लाह ताला ने एक ही सफ में खड़ा कर दिया। आ जाओ और देखो तुम लोगों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है। तो लिहाजा नाज़रीन, ये तरक्कियाँ, ये ताकत, ये जो रंगीनियां हैं, ये सारी एक तरफ हो गई हैं। तो हमें अपनी असल की तरफ आना होगा, जिंदगी को उसी रफ्तार से लेके चलें जिस रफ्तार से हम इसको संभाल सकते हैं। बहुत तेज रफ्तारी के साथ ना दौड़ाएं इस गाड़ी को, जिंदगी की गाड़ी को, कि आप एक्सीडेंट ही कर दें, तबाह बर्बाद ही हो जाए। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। देखते हैं वैसा कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी फरमाएं जी। हेलो, ये मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ सर। ये आजकल देखें आप, जिस तरह भी फरमा रहे थे, हर तरफ कोरोना के ये वायरस की खबरें छाई हुई हैं। जिस भी चैनल, कोई भी फॉरेन हो या लोकल हो, अब आप देखें कि पिछले दिनों बरतानिया के वजीर आजम भी कोरोना का शिकार हुए, वो अस्पताल में रहे और फिर अब रूप से धो के वो हो रहे हैं। लेकिन मैंने सुना था कि प्रिंस चार्ल्स जो कि क्वीन के साहबजादे हैं और तख्त के जानशीन भी हैं, वो भी कोरोना के उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन उनके बारे में इतनी खबरें नहीं सुनने में आई। हालांकि वो भी रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, तो उनके बारे में भी बहुत तशवीश है। मैंने काफ़ी चैनल ट्राई की कि उनके बारे में सुनूं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत रखे। और हमारे वो, क्योंकि क्वीन के साहबजादे हैं, तो उनके इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी कैसे आप, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र अल्लाह का। आप हज़रात की दुआएं हैं। मुफ्ती साहब, बस यही मैंने भी, अब जरा मैं भी ट्रैवल करके आई थी पाकिस्तान से, तो मेरा हस्बैंड पहले उनको खांसी वांसी थी, तो फिर 2-1 हफ्ते मैंने अपने आप को आइसोलेट तो किया था, मगर फिर मुझे खांसी शुरू हो गई और जुकाम सा हो गया, और 2 हफ्ते से मैं इसी तरह चल रही हूँ। थोड़ी सी खांसी कम हो गई है, मगर आपने क्या प्रिकॉशंस की थी इसके बारे में जरा मैं चलें ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ आप हजरात को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, खुश हुई आपकी माशाअल्लाह तबीयत बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत याब फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला हमें रमजान के रोजे नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ये तो बड़ी आपने अहम दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लिमना अली रमजान व सल्लिम रमजान अलना। बिल्कुल जी, अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का हजरत। मुफ्ती साहब, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी जी। क्योंकि रमजान की आमद एक 2 से छोटे से सवाल हैं कि रमजान के दौरान सिर्फ 2 चीजें हैं कि जब हम ज़ाहिर वुजू भी करेंगे, उसके अलावा भी आया कि हम रोजे की हालत में नमक या कोई ऐसी चीज मिला हुआ पानी से, गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि आया कि रमजान रोजे की हालत में
ہم گیس یا بھاپ جو لیتے ہیں اسٹیم، آیا کہ وہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. بہت شکریہ، جزاک. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی، بالکل اللہ کا کرم ہے، شکر اللہ کا جی، خیریت سے. 2 سوال پوچھنا تھا جی. ایک ہماری عزیز خاتون ہیں جو کہ بیوہ ہیں اور کینسر کی مریضہ ہیں، اور ان کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو کہ انہوں نے بیچ کے، اور تقریباً اس سے 20 لاکھ کے قریب آمدن ہوئی تھی، جس میں سے وہ اپنا علاج کروا رہی ہیں. ایک ان کا بیٹا ابھی اس نے پڑھائی مکمل کی ہے اور وہ ابھی کچھ شاید 10-15 ہزار روپے ماہانہ پہ پاکستان میں ملازمت پہ لگا ہے. تو ارادہ یہ تھا کہ ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جائے، لیکن کیا جو انہوں نے زمین بیچی اس سے 20 کے قریب ان کو آمدن ہوئی، اس سے علاج کروا رہی ہیں، اس رقم کی موجودگی میں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں ایک اور فیملی ہے جو کہ صاحب جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور ان کی بیوی جو ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ پاکستان میں جاب کرتی ہیں، اور ان کے پاس بہت تھوڑا سا زیور ہے، لیکن وہ نصاب کی اس میں آتا ہے مد میں، وہ شاید صاحب نصاب ہیں، لیکن گھریلو حالات کافی خراب ہیں. تو کیا انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو کیا صدقے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ آپ کو اجر عظیم دے. تو آج ایک پہلی دفعہ سوال کیا آپ سے کوشچن ہے، جب یہ جیسے عورت پریگننسی میں وہ جینڈر معلوم کرنا چاہے تو وہ جائز ہے یا نہیں اسلامی شریعت سے اس کے مطابق؟ اچھا، یہ آپ کا یہ جو آخری جو سوال یہ سمجھ میں میرے نہیں آیا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جیسے عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا تو وہ پوچھ سکتی ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا سوال تہجد کے بارے میں ہے. جی جی. ایک تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز کے ساتھ وتر بھی پڑھ لے تو کیا تہجد صبح اٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں یا کہ وتر تہجد کے بعد پڑھنے چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے. دوسرا یہی پوچھنا تھا کہ کیا کہتے ہیں تہجد پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یا کس وقت پڑھنا چاہیے؟ اچھا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا ناظرین، جواب دے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بہت سارے دوست احباب جو بیمار ہیں ان کے لیے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. اچھا، میرے بھائی نے جو کورونا وائرس کے حوالے سے بات کی وہ تو میں نے اس پہ بڑا تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، شروع میں بھی اور بریک سے آنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر کل صبح میرا یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا آپ اس پہ دیکھ لیں، اس پہ میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. دوسرا، میری بہن نے کہا کہ جی جب وہ آئی پاکستان سے آیا، ان کے شوہر وہ بیمار ہو گئے، کھانسی ہے اور طبیعت، تو ایسا میں نے کیا کیا کہ جو اچھا. لیکن ناظرین، تقریباً میں بھی جب مجھے بخار ہو گیا، سب سے پہلے تو بخار ہوا، اور اس بخار کے نتیجے میں جو ہے وہ جب بخار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کمزوری ہو جاتی ہے. بخار پھر ختم نہیں ہو رہا تھا، پھر ساتھ ساتھ کھانسی بھی شروع ہو گئی، پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ نزلہ بھی شروع ہو گیا، اور جسم بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا. میں نے ناظرین، میں آپ سے بالکل حقیقت پہ مبنی گفتگو کروں گا کہ جب میں نے اپنے ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اینٹی بائیوٹک شروع کر لیں. میں نے کہا اگر میں اینٹی بائیوٹک شروع نہ کروں تو اس نے کہا کہ زیادہ بہتر ہے. تو میں نے ایک تو جو پیراسیٹامول ہے اسی کے ساتھ گزارا کیا، اور تکلیف کاٹی، راتیں جاگ جاگ کے تکلیف کے اندر، لیکن میں اپنے آپ سے فائٹ کرتا رہا. اور اسٹیم لینا، شہد کا استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، قہوہ پینا، کھجور کا استعمال کرنا، فروٹ کا استعمال کرنا، اور ان چیزوں کو استعمال کرتا رہا اور اپنے آپ سے فائٹ کرتا رہا. اور میں نے تھا کہ بس مجھے ٹھیک ہونا ہے. اور میں حالانکہ دیکھیں سیلف آئسولیشن میں بھی تھا، لیکن میں پروگرام بھی کرتا رہا، اور میں پروگرام بھی کرتا رہا. حالانکہ مجھ سے 5 منٹ بھی نہیں بیٹھا جاتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو یعنی ول پاور کو پورا جمع کر لیا.
रोजाना उठना, नमाज पढ़ना, गुस्ल करना, तैयार होना, कुरान की तिलावत करना, जिक्र अस्कार करना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। और मतलब एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं, खांसी अभी तक मेरी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन अपने आप को आपने छोड़ना नहीं है और पूरी कोशिश करें कि आप अपने आप से फाइट करें। हाँ, वो लोग जो जो बड़ी उम्र के हैं और उनके साथ अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, सांस का मसला हो जाता है, तो फिर वो यकीनी तौर पर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएगा और इंसान अल्लाह पे भरोसा रखे, यकीन रखे, इंशाल्लाह अल्लाह उसको सेहत अता फरमाएंगे। तो दूसरा, रमज़ान के अंदर जो है जो रमज़ान की आमद है, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हम सबको मुबारक करे रमज़ान की आमद। और इसी तरीके से जो खातून बेवा हैं, इलाज करवा रही हैं, 20 लाख रुपए उनके पास हैं और उनको कैंसर भी है, तो क्या उनको ज़कात की रकम दे सकते हैं? अच्छा देखिए, ज़कात की रकम तो नहीं दे सकते, आप सदकात दे सकते हैं, क्योंकि 20 लाख रुपए उनके पास अभी हैं। तो लिहाजा इस वजह से हम उनको ज़कात तो आप नहीं दे सकते, हाँ उनको आप सदकात दे सकते हैं। और जो उनका बेटा है, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो आप उनके बेटे को ज़कात की रकम दे सकते हैं और फिर वो बेटा उन पैसों से माँ का इलाज भी करवा सकता है। ठीक है जी। और दूसरा जो है, बीवी के पास जो है वो सोना है, और देखें बीवी जिसके पास भी सोना होगा ना, उसको आप ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो साहिब निसाब है, या अगर साहिब निसाब होने से भी कम है तो उसको भी आप ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास सोना है। ज़कात तो उसको देते हैं जो बिल्कुल गरीब मिस्कीन हो, जिसके पास 1 तोला सोना भी ना हो। ठीक है जी। तो बाकी जो सदकात हैं उससे उनकी आप मदद कर सकते हैं। और अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो क्या वो पता करा सकती है कि भाई ये लड़का है, लड़की है? हाँ, पता करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है, लेकिन उस पर यकीन ना करे, बिलीव ना करे, क्योंकि ये वयालुम मा फिल अरहाम, ये तो अल्लाह को पता है कि माँ की पेट के अंदर, माँ के रहम में क्या चीज़ है। यकीन अल्लाह की बात पर हो कि भाई लड़का होगा, लड़की होगी, अल्लाह की तरफ से सेहतमंद हो, आफियत वाली हो, नेक हो, साले हो, पता कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस पर यकीन ना करें। पता चले वो क्या लड़का है, लड़की होगी तो वो क्या लड़की है, लड़का हो गया तो नहीं, बस जो भी है ठीक है, अल्लाह अपना फजल फरमाएगा, अल्लाह सेहतमंद औलाद अता फरमाएगी। ठीक है। तहज्जुद का वक्त जो है वो इसके हवाले से मैं बता देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और रात को साथ तहज्जुद भी वितर भी पढ़ लिए, तो क्या वो तहज्जुद पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। और हुजूर की एक हदीस है कि अपनी रात की आखिरी नमाज जो है वो वितर की नमाज को बनाओ। तो वो लोग जो तो पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ते हैं और वो हमेशा उठते हैं, तो उनको तो चाहिए कि वितर आखिरी नमाज हो, तहज्जुद पढ़ के वितर पढ़े। और जो हम जैसे लोग हैं जो कभी-कभी पढ़ते हैं, उनको तो चाहिए इशा पढ़े, वितर पढ़ ले, तहज्जुद में आँख खुल जाए, तहज्जुद पढ़ ले, अगर आँख ना भी खुले तो कम से कम वितर वाजिब तो अदा कर चुके हों। ठीक है जी। और तहज्जुद का वक़्त सुबह सादिक तक रहता है, सुबह सादिक से पहले-पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, हमारे काफ़ी दोस्त अहबाब मस्जिद अक़सा गए थे और उनमें से एक आंटी का इंतकाल हो गया और कई लोग जो है वो बीमार हैं, एक और साहब का इंतकाल हो गया। तो आपसे मेरी गुज़ारिश है, उस्मान खान जो हमें अक्सर फ़ोन करते हैं, वो आईसीयू के अंदर हैं, जो प्रोग्राम में कॉल करते हैं, और उन्होंने अस्पताल से स्पेशली अपने भाई को कहा कि मुफ्ती साहब को कॉल करो और कहो कि मेरे लिए दुआ कराएँ। और भी कई दोस्तों के मुझे मैसेज आए हैं जो अस्पतालों में हैं, जो बीमार हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमारे लिए स्पेशल दुआ करें। नाज़रीन, सबके लिए दुआ करें जो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व दाइमा मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता व ला हम्मन इल्ला फ़रजता व ला दीनन इल्ला क़ज़ैता व ला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व अद्दैतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या अल्लाह, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, तमाम के तमाम बीमारों को सेहत कामिला, दाइमा, आजिला, मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, या अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा, उनको सेहत अता फरमा, उनको हिम्मत अता फरमा, उनको ताकत अता फरमा।
یا اللہ جو انتقال کر چکے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلمنا وسلم رمضان لنا، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی استقبال کی توفیق عطا فرما، رمضان کو ہمارے لیے عافیت والا بنا۔ یا الہ العالمین حرمین شریفین کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، یا اللہ دوبارہ سے مسجدوں کو یا اللہ کھول دے، یا اللہ عبادت گاہوں کو کھول دے، مصلوں کو کھول دے، یا اللہ دوبارہ سے اپنے گھروں کو آباد فرما، اس بیماری کو ختم فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔